الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسانی کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے جاری کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون امتحان میں سرخروئی حاصل کرتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشی اور غم کا سنگم بنایا ہے۔ چنانچہ امید و بیم، دکھ اور سکھ، قلق اور راحت، مسرت و شادمانی کا لامتناہی سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جو حضرات حلاوت ایمانی سے آشنا ہوتے ہیں وہ لوگ مسرت و شادمانی، دکھ اور غم کے لمحات کو بڑی خوشی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت ہوتی ہے، ان لوگوں پر جب مسرت و شادمانی کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ان لوگوں پر تکلیف اور غم کے حالات ہوتے ہیں تو وہ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ حلاوت ایمان سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان لوگوں پر جب خوشی اور مسرت و شادمانی کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں پر غم کا اور خوف کا اور مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ چلانے لگتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ اگر خوشی کے حالات ہوں تو ان حالات پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، اور اگر غم کے حالات ہیں، دکھ کے حالات ہیں، تکلیف کے حالات ہیں تو ان حالات پر صبر کرے۔ کسی بھی حال میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف سے نا امیدی کا مظاہرہ نہ کرے۔ عام طور پہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نا امید ہوتا ہے
چند وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کیا ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت غضب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو خوف ہے، انسان اس خوف کو اس درجہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان گنہگار ہے یا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اب وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان بار بار اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تیرا کچھ نہیں ہوگا، اب تجھے اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیرا گناہ بہت زیادہ بڑھا ہے۔ اور وہ دن بدن اللہ تبارک و تعالی سے نا امید ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کو اپنے معاملے کو صاف کرنے کی مہلت نہیں مل پاتی۔ ایک صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابی ہیں، بڑے ہی خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے تھے انہی کی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں۔ اپنے قبیلے کے جو تھے سردار تھے، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر جب مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالی کو ان کے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آسمان سے بھیجا کہ محمد کو جا کر خوشخبری دے دو کہ دحیہ کلبی آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ اٹھ کر مسجد نبوی کے دروازے پر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ دحیہ کلبی آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے تو میں ان کا استقبال کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت دحیہ کلبی آ گئے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میرے دل کے اندر جو ہے ایک سوال ہے۔ آپ نے پوچھا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے 60 سال کی جو زندگی ہے وہ کفر اور شرک کی حالت کے اندر گزاری ہے، اور اس 60 سال کی زندگی کے اندر میں چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا تو میں نے بدماشیاں بھی کی ہیں، میں نے عیاشیاں بھی کی ہیں، میں نے لوگوں پر ظلم بھی کیا ہے اور میں نے لوگوں کو ستایا بھی بہت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اور کیا ہے؟ کہا کہ ایک گناہ اور ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، عرب کے اندر بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ اپنے لیے لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور مجھے جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ کسی گھر کے اندر کسی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، میں خود جاتا، بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا، اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودتا، اس کو اس کے اندر دفن کر دیتا، اور اس طریقے سے میں نے 70 بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کیا۔ اے اللہ کے نبی، 60 سال کے گناہ تو وہ ہیں جو کفر اور شرک کی حالت کے اندر کیے ہیں، اور 70 لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کرنے کا گناہ یہ ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا اللہ تبارک و تعالی میرے ان گناہوں کو معاف کر دے گا؟ پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ دحیہ قلبی سے کہہ دیجئے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلی حالت کے اندر کیے ہیں۔ آپ دحیہ قلبی سے کہہ لیجئے کہ اسلام کے اندر آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے، اور اسلام لانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت غضب کا خوف، کہ انسان اس صفت کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت و برباد کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا سکتا ہوں، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جس حال کے اندر بھی زندگی گزارے، کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ گناہ ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالی سے اپنے معاملے کو کیا کر لے؟ صاف کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی برکت سے، معافی کی برکت سے، ندامت کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، پشیمانی کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک انسان نا امید جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قنوتی افراد کی صحبت کی وجہ سے، کہ اس کے دوست، اس کے یار وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ جو اس سے ہمیشہ نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا انسان کا کچھ لوگوں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اب وہ کہنے لگے کہ بھئی گناہ کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی، اب چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کروں۔ تو توبہ کرے گا؟ تو نے تو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، 9 سے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو گے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے تو یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے۔ قنوتی افراد کی صحبت کی وجہ سے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسے افراد کی صحبت اختیار کی جائے جو افراد اللہ تبارک و تعالی سے امیدیں باندھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے یاری کرنے کی، دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو افراد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہی نا امید بیٹھے، وہ خود بھی نا امید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسے بھی نا امید کر دیں گے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کو بھی مایوس کر دیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، چند لوگوں کے اندر اگر کوئی دوست جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقت لگا لے، یا اپنے سر پر ٹوپی رکھ لے، یا مسجد کے اندر آنا شروع کر دے، تو اس کے دوست اس کو طعنہ دیتے ہیں، کیا بات ٹوپی لگانا شروع کر دی، کسی کو نمٹا دیا کیا؟ ایک صاحب میرے پاس آئے ٹوپی لینے کے لیے، تو کہنے لگے کہ ایسی ٹوپی دیں جو جیب کے اندر رکھ سکے۔ میں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے کہ اگر مستقل ٹوپی لگائیں یا مسجد میں ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اسی ٹوپی کو لگا کر باہر دوستوں کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو دوست کہتے ہیں کہ کیا بات کسی کو آج نپٹا دیا کیا؟ آج کسی کو نپٹا دیا کیا؟ تو ایسے افراد کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کرتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا تو استقبال کرنا چاہیے، اس کو تو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اس کو دیکھ کر اپنی بھی زندگی بدلنا چاہیے۔ لیکن دوستوں کے درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا دینی مزاج بننے لگتا ہے، تانے دے دے کر
وہ جو نمازیں پڑھنی شروع کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت لگانا شروع کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار چھوڑو، کیوں نمازیں پڑھیں، بار بار تانا سننے کو ملتا ہے، بار بار لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، بار بار دوست جو ہے مجلس کے اندر بیٹھ کر جو ہے ہماری خلیاں اڑاتے ہیں۔ ایسے افراد کی صحبت سے بچا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، میری جو رحمت ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا کہ انسان اگر کوئی گناہ کر لے تو یہ نہ سوچی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو کیسے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے اور پکے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے اپنے ساتھ کسی مہمان کو ضرور رکھتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کوئی آدمی راستے سے گزر رہا ہے یا کوئی حضرت کے پاس آ گیا، اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا کھانے کا وقت ہوا اور ساتھ میں کوئی موجود نہیں ہے، کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا گھر میں رکھا، مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد جو ہے ایک آدمی مل گیا، مسافر تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ کھانا کھا لیا؟ کہ ابھی نہیں کھانا، کہ چلاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت جو ہے اس کو اپنے گھر لے آئے، دسترخوان پر بٹھا دیا، ہاتھ دھلوا دیے، کہا کہ پڑھو بسم اللہ۔ کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تمہیں بسم اللہ نہیں آتی؟ کہا کہ نہیں، میں تو مشرک ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ کہا کہ مسلمان نہیں ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم، اس آدمی کی 70 سال کی عمر ہو گئی، اس کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے میں نے اس کو کبھی بھوکا نہیں مارا، میں نے کبھی اس کو دسترخوان سے نہیں اٹھایا، اور تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دی اور تمہیں یہ طاقت کس نے دی کہ اس کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تم نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا؟ کہا کہ بلا کے لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگے گئے، کافی دور نکل گیا تھا، بلا کر لے کے آئے، کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کہا کہ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ میں نے تمہیں اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا تمہارے کفر کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ لگائی۔ کہا کہ جب میں نے اس کے کفر کی وجہ سے اس کو کھانا دینا نہیں چھوڑا تو تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دی کہ تم نے اس کے کفر کی وجہ سے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو میری اتنی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا اتنا خیال ہے، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اسلام قبول کرواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہ کرے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے، مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کے دوست و احباب میں، آپ کے رشتہ دار کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ گناہوں کے اندر گزرتی ہے، ان کی جو زندگی ہوتی ہے معصیت کے اندر گزرتی ہے۔ اب وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں تو گھر کے لوگ جو ہے ان کو طعنہ دیتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو جو ہے بے عزت کرتے ہیں۔ آپ کے دوست و احباب میں بھی ایسے ہوں گے۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ مسجد کے اندر کوئی نیا نمازی آ رہا ہے، مسجد کے اندر کوئی ایک نیا نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو بجائے یہ کہ ہم اس کو آنکھوں سے گھوریں کہ پہلے تو نہیں آتا تھا، کوئی نہ کوئی کام پڑا ہوگا تبھی مسجد کے اندر پابندی کر رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے تبھی مسجد کے اندر پابندی کر رہا ہے، اس انداز کو اختیار کرنے کی بجائے
خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اس کے حال و احوال پوچھیں، تو انسان کا جو دل ہوگا اس کے دل کے اندر کتنی خوشی آئے گی۔ لیکن ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر کوئی نیا نمازی آنے لگتا ہے تو ہم مجلسوں کے اندر جو ہے اس کے چرچے کرنے لگتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے مسجد کے اندر ایک ہفتے سے بہت دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید گھر کے اندر ان کے کوئی شادی ہے یا کچھ نہ کچھ قرضے کا معاملہ ہے یا کوئی نہ کوئی معاملہ ان کا اٹکا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کے اندر جو ہے پابندی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے حسن ظن رکھے۔ بعض مرتبہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھتا ہے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، بندہ مجھے کسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہے میں اس کو اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں بندے کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ انسان کوشش تو کر کے دیکھے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف تو کر کے دیکھے، پھر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرتا ہے۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔